بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام جہان تازہ سے سلیمان علی خان کا سلام قبول کیجیے. I welcome you all to the 4th episode of our series of analysis of Muslim nations. Viewers, آج جس موضوع سے ہم لوگ اپنی گفتگو کا آغاز کرنے والے ہیں وہ آج کی سوسائٹی کا ایک برننگ ایشو ہے. انسان 4th انڈسٹریل ریولوشن میں انڈسٹری 4.0 میں داخل ہو چکا ہے. انفارمیشن اور نالج کا زمانہ ہے. انسان بے حد لاجیکل ہو چکا ہے یا ایٹ لیسٹ وہ ایسا سمجھتا ضرور ہے. لاجک کی وجہ سے انسان آج ہر چیز میں دلیل مانگنے لگا ہے اور اس ہی وجہ سے ایک نیا تھاٹ پروسیس سوسائٹی میں ہائپ گین کر رہا ہے. وہ تھاٹ پروسیس کچھ یوں ہے کہ دین اور لاجک دو مختلف چیزیں ہیں اور نہ کہ دین میں لاجک کی گنجائش ہے اور نہ لاجک میں دین کی. یہ وہ ایشو ہے جو بہت سارے سوالات کا انبار ہمارے سامنے لا کھڑا کرتا ہے اور اسی سوال کو آج ہم لوگ اٹھا رہے ہیں ہمارے اس ایپیسوڈ میں. اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے ساتھ ہمارے یوزول گیسٹ ایکسپرٹ پروفیسر کامران علی خان صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تو سر سوال بڑا سمپل سا ہے لیکن اٹ اوپنز اپ اے پلیتھورا آف کویشچنس. کیا دین اور لاجک ایک دوسرے سے مختلف ہیں؟ اچھا، بڑا اہم ٹاپک ہے کیونکہ واقعی یہ ایک برننگ کویسچن ہے اور اس سوال کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ ایک عجیب سی سیگریگیشن اور ڈیوائڈ پیدا ہو رہا ہے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اچھا پڑھے لکھے ہیں تو اس کا مطلب ظاہر ہے کہ انہیں لاجک تک ایکسیس مل گئی بائی ورچیو آف دیئر ایجوکیشن. اپنی تعلیم کی وجہ سے وہ لاجیکل ہو گئے. ایٹ لیسٹ وہ ایسا سمجھتے ضرور ہیں. وہ سمجھتے ضرور ہیں کہ وہ لاجیکل ہو گئے. اور جب وہ لاجیکل ہو گئے تو کیونکہ دنیا میں بڑے بڑے لاجیشنز موجود ہیں اور دنیا میں جنرلی کیونکہ اب دین کی افادیت اور ضرورت لوگوں کے ذہنوں میں ختم ہوتی جا رہی ہے، تو ان لوگوں کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے، ایسے پڑھے لکھے لوگوں کو، کہ یار دین تو نعوذ باللہ کوئی آبسلیٹ چیز ہے. 1400 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. آج کی دنیا میں، آج کی ماڈرن دنیا میں جہاں کمپیوٹرز ہیں، موبائل فون ہے، انٹرنیٹ ہے، وائی فائی کے ذریعے آپ کہیں بھی بیٹھے ہوئے کہیں بھی کنیکٹ ہو رہے ہیں، تو دین کوئی آبسلیٹ اینٹی بن گئی کیونکہ لاجیکل ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ یار جس انداز میں میں اب دنیا کو دیکھتا ہوں دین تو اس طرح نہیں دیکھ رہا. اچھا، یہ المیہ کس کا ہے؟ یہ لاجیکل مائنڈ اور پڑھے لکھے ذہن کی بات ہو رہی ہے. اچھا، اب دوسری طرف آ جائیے. ایک ناخواندہ شخص، الٹریٹ شخص، جو ظاہری طور پر جس کو میں اگر تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی اور خاص طور میں پاکستان کی بات کروں تو بہت سے لوگوں کو 80% آف دا پاپولیشن آف پاکستان ان کو یہ مواقع ہی میسر نہیں آئے کہ وہ پڑھتے لکھتے، غربت کی وجہ سے یا پرائرٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے. اچھا، اب یہ جو لوگ ہیں ظاہر ہے یہ اس لاجک پر، اس منطق پر، اس شعور پر تو نہیں پہنچے. اب یہاں الٹا معاملہ ہے. یہاں سے آپ کو جو آرگومنٹ ملے گا وہ یہ ملے گا کہ جی اللہ نے سب کچھ بتا دیا، لہٰذا آج اپنا دماغ استعمال کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. اب یہ دو ریسیپروکیٹو آرگومنٹس ہیں، دو ایک دوسرے کے متضاد آرگومنٹس ہیں. تو سوال تو بنتا کون صحیح؟ سوال یہی ہے نا. بالکل. دونوں غلط، دونوں مائنڈ سیٹس غلطی کر رہے ہیں اور جانتے بوجھتے اگر نہیں بھی کر رہے تو ایک مائنڈ سیٹ جو دنیاوی تعلیم حاصل کر چکا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے مسائل کا حل آج دین میں موجود نہیں ہے، اور ایک انداز میں وہ صحیح بھی کہہ رہا ہے
کیونکہ دین کو آج کی زبان میں، آج کی ٹرمینالوجی میں، آج کی ڈکشن میں، آج کی ٹیکزانومی میں انٹرپریٹ ہی نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، میں آپ سے ایک سمپل سی مثال دوں. میں ایک شو میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پر ایک گفتگو ہو رہی تھی، ایک حدیث مبارکہ کی بات ہو رہی تھی، صلی اللہ علیہ وسلم. اور حدیث مبارکہ یہ تھی کہ جی راستے میں پڑے ہوئے کانٹے اٹھاؤ. حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کے راستے میں پڑے ہوئے کانٹے اٹھاؤ تاکہ راستہ صاف ہو جائے. اچھا، وہاں گفتگو کچھ اس طرح چل گئی کہ اس میں نے ایک چھوٹی سی دلیل دی کہ بھئی کانٹے کا مطلب ایک تو فزیکل کانٹا ہے ظاہر ہے، اور ایک وہ کانٹا ہے کہ جو کسی شخص کی راہ میں کوئی ایسی مشکلات ہیں جو اس کے ماحول کی وجہ سے، اس کے گھریلو حالات کی وجہ سے، اس کے آفس کے انوائرمنٹ کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہیں. ان مشکلات کو اگر تم دور کر سکتے ہو تو ان کو دور کرو. تم کانٹا ہٹا رہے ہو. بے شک. ٹھیک ہے، اب ناؤ سنس الحمدللہ یو آر این ایجوکیٹڈ مین، تو آپ نے فوراً کہا بے شک. لیکن مجھے یاد ہے، سالوں پرانی بات ہے، کہ اسی پروگرام میں ایک مفتی صاحب موجود تھے. وہ بریک میں، جب پروگرام کا بریک آیا تو وہ ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا آپ نے حدیث کو مس انٹرپریٹ کیا. کانٹے کا مطلب صرف کانٹا ہے، فزیکل کانٹا بس. اچھا، اب میں نے ان سے بحث نہیں کی کہ ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اب یہ دو مائنڈ سیٹس کی میں نے مثال دے دی آپ کو سیدھی سیدھی. بھائی فزیکل کانٹا تو ہے ہی، لیکن یہ جو دوسرے دنیاوی کانٹے ہیں جس سے ایک شخص کو ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر، روحانی طور پر تکلیف پہنچ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو میری لاجک یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بھی کانٹے کے زمرے میں آتا ہے. یہ انٹرپریٹیشن ہے. یہ اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو وہ صحیح ہے. یہ بات بالکل میرے نزدیک، میری رائے میں، اور میں اپنی رائے کو ناقص رائے ویسے بائی دا وے نہیں کہتا، کیونکہ یہ جو کثر نفسی سے لوگ کام لیتے ہیں نا کہ جی میری ناقص رائے میں، تو میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ کی رائے ناقص ہے تو برائے مہربانی نہ دیں. آپ خود اپنے آپ کو جب ناقص، تو الحمدللہ کامل تو ایک ہی ہستی ہے. تو لیکن بہرحال جب آپ بات کریں تو کم از کم آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کسی کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں. بالکل. آسان بات یہ ہے سلیمان کہ لاجک کا عمل دخل دین میں بہت زیادہ ہونا چاہیے، لیکن کہاں نہیں ہونا چاہیے یہ سمجھنا بہت اہم. اچھا، اس سے پہلے سر میں لاجک کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ میرا بڑا فیوریٹ سبجیکٹ آف اسٹڈی رہا ہے. جی. لاجک کے بانی، جس شخص نے لاجک کا لفظ کوائن کیا، وہ تھے ایرسٹوٹل. ایرسٹوٹل لاجک کو دنیا میں ہمارے سامنے لے کر آئے، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی مختص کر دی لاجیکل تھنکنگ ڈیولپ کرنے پہ، لاجیکل آرگیومنٹ ڈیولپ کرنے پہ. اس اسٹڈی کا نام ہے سیلوجزمس. اب سیلوجزمس کی اگر میں ڈیٹیل میں جانے لگوں تو 30 گھنٹے بھی کم ہے، 30 منٹ تو کیا شاید. میں بڑا بریفلی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لاجک اصل میں ہے کیا چیز. لاجک دو پریمس سے یا زیادہ پریمس سے ایک کنکلوژن نکالنے کا نام ہے. پریمس کیا ہوتے ہیں؟ کسی کنکلوژن کی وجوہات. اب جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں، میں کہتا ہوں سلیمان از اے مورٹل، آل مین آر مورٹل. یہ دو پریمس میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے دیے. آل مین آر مورٹل، سلیمان از اے مورٹل، دیر فور سلیمان از اے مین. یہ ایک آرگیومنٹ تھا جس میں دو پریمس کو ساتھ رکھتے ہوئے ہم نے ایک کنکلوژن ڈرا کیا، اس کے بیچ کا لنک نکالا اور اس سے کنکلوژن ڈرا کیا. ایک جو اہم ترین چیز ہے نا لاجک کی، وہ ہے ٹروتھفلنس، سچائی. اگر کوئی پریمس ہی سچا نہیں ہے تو کنکلوژن کبھی بھی ٹھیک نہیں نکل سکتا. اسی کی ایگزامپل میں یہ لیتا کہ آل مین آر امورٹل، سلیمان از اے مین، تو آرگومنٹ کیا بنتا؟ سلیمان از امورٹل. تو یہ تو غلط آرگومنٹ ہو جاتا کیونکہ میرا پریمس ہی سچا نہیں تھا.
کنٹینیو کرتے ہیں ہماری اسی گفتگو کو, لاجک میں ڈیپ ڈائیو کرتے ہیں, ایکسپلور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے لاجک دین پہ میپ کر کے ہم لوگ ایک بہتر انسان بن سکتے ہیں. پلیز ہمارا ویٹ کیجئے, چھوٹے سے بریک کے بعد واپس حاضر ہوتا ہے. ویلکم بیک ویورز. تو ویورز, میں بات کر رہا تھا آپ سے لاجک اور ٹروتھفلنس کے بارے میں. اب اگر آپ یہاں پہ ایک بات پہ غور کریں تو ایک چیز میرے لیے سچ ہے, ایک چیز کسی اور کے لیے سچ ہے, اور ایک چیز سب کے لیے سچ ہے. تو سچ کی بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں, سبجیکٹو ٹروتھس اور آبجیکٹو ٹروتھس. آرگیومنٹ جب ہم ڈیولپ کرتے ہیں تو جیسے میں نے کہا کہ دو پریمس ہوتے ہیں, اس سے ایک کنکلوژن ڈرافٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. آپ کو ایک سالڈ آرگومنٹ, ایک لاجیکل آرگومنٹ کریٹ کرنے کے لیے دنیا میں موجود تمام پریمس پتہ ہونے چاہیے, ہر پریمس کی ایبسولوٹ نالج ہونی چاہیے. تو کیا یہ کسی انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ 100% لاجیکل ہو سکے؟ نیور. ایرسٹاٹل خود لکھتا ہے کہ the pinnacles of rationality is to know that not everything is rational. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی عقل, انسان کا شعور, انسان کی میموری محدود ہے, انسان کا مطالعہ محدود ہے. انسان ایبسولوٹ نالج نہیں رکھ سکتا. اگر وہ ایبسولوٹ نالج نہیں رکھ سکتا تو وہ ایبسولوٹ ٹروتھ نہیں جان سکتا. اگر وہ ایبسولوٹ ٹروتھ نہیں جان سکتا تو وہ ایبسولوٹ پریمس بلڈ نہیں کر سکتا, جس کی وجہ سے بے شک اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ہمیں بتائیں, جو چیز کہیں وہ لاجیکل ہے, ہماری عقل اس کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں, ہماری نالج اس کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں. اور یہی سوال اب میں پٹ کرنے جا رہا ہوں کامران صاحب کی طرف. سر, تو جس طریقے سے آپ کہہ رہے تھے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جہاں پہ لاجک اپلائی نہیں کرنی چاہیے, اب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ہاں, آپ نے بڑی خوبصورتی سے یہ بات ڈیفائن کر دی کہ کیونکہ آپ کی عقل, انسان کی عقل اور اس کا شعور محدود ہے اور اس کا پرسپیکٹو لمیٹڈ ہے. میرا پرسپیکٹو اس وقت میں آپ کو اس اینگل سے دیکھ رہا ہوں, بالکل, لیکن ایک شخص اگر آپ کے پیچھے کھڑا ہوا ہے تو وہ اس کو آپ کا چہرہ تو نظر نہیں آئے گا, اس کو تو آپ کے یہ سر کا پچھلا حصہ نظر آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا زاویہ نگاہ ہے, یعنی پرسپیکٹو ہے. انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ایک شے کو ہر زاویے سے دیکھ سکے. اور مجھے یہاں ایک شعر یاد آ گیا کہ سوچنے کی بات ہے وہ کس جگہ پہ ہے مقیم, ہر جگہ سے ہر جگہ کو وہ بنانے لگ گیا. یہ ممکن نہیں انسان کے لیے, صرف ذات باری تعالیٰ کے لیے ممکن. بے شک. دین میں لاجک کہاں اپلائی نہیں ہوتی, اور جس کی وجہ سے معاشرے میں, دنیا میں بے حد بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے اور ہوتا رہے گا. لوگ خدا کی ہستی پہ سوال کرتے ہیں, اللہ ہے, میں نے تو نہیں دیکھا. حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پہ سوال اٹھاتے ہیں, اور پروفٹس, کیونکہ آپ نے انہیں اپنے 5 حواس سے نہیں دیکھا اور نالج ہی نہیں ہے آپ کے پاس پریمس بلڈ کرنے کی. ٹھیک ہے, تو آپ, اب یہ وہ جگہ ہے. ذات باری تعالیٰ پہ سوال وہ کیسے ہوں گے, کیا ان کی نعوذ باللہ آنکھیں ہیں, ناک ہے, کان ہے, اس قسم کے لغو سوالات, کیونکہ آپ جج نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کے پاس نہ پریمس ہے. جب پریمس ہی نہیں ہے تو آپ کنکلوژن بھی نہیں نکال سکتے. لہٰذا یہ وہ جگہ ہے جس پہ لاجک اپلائی کر کے انسان دہریہ ہو جاتا ہے, ایتھیسٹ ہو جاتا ہے. لاجک جو اس نے سمجھی ہے کہ لاجک ہے, جی, وہ یہاں پہ لاجک ایکچولی اپلائی ہی نہیں کر رہا ہے, وہ پرنسپل لاز آف لاجک کے ہی اگینسٹ جا رہا ہے, کیونکہ وہ لاجیکل ہے. یہی میں بات کر رہا تھا شروع میں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لاجیکل ہے. جس چیز کا ایبسولوٹ ٹروتھ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے, جس چیز کا پریمس ہی آپ بلڈ نہیں کر سکتے, اس کا کنکلوژن کیسے ڈرا کریں گے؟ اسٹوڈنٹس میں پڑھاتا ہوں, تو اسٹوڈنٹس کو میں نے کئی بار گفتگو کرتے ہوئے مختلف حوالوں سے سنا. 2 اسٹوڈنٹس کی گفتگو میں نے سنی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ مرنے کے بعد تو سب کچھ کیمیکل کمپوزیشن زمین میں مل جاتا ہے اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے,
تو قیامت پہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اٹھائیں دوبارہ اور آپ اسی طرح واپس ریسریکٹ ہو جائیں؟ آپ کے پاس وہ نالج ہی نہیں ہے جس سے آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ ریسریکشن کا پروسیس اللہ رب العزت کیسے قائم کریں گے. ایگزیکٹلی. آپ کی سائنس بھی ابھی وہاں نہیں پہنچی. تو سائنس بہت اچھی چیز ہے, علم انتہائی ضروری چیز ہے. عقل و شعور سے کام لینے کا تو قرآن میں اللہ رب العزت جگہ جگہ حکم دے رہے ہیں. افلا تعقلون, تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ افلا تتدبرون, تم تدبر کیوں نہیں, تدبیر کیوں نہیں کرتے؟ افلا تتفکرون, تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ فکر, لاجک. ٹھیک ہے. لیکن جس جگہ پہ جا کر آپ کو اپنی اگر ایک صحیح لاجیکل آدمی ہے نا, تو سب سے پہلے اس کی لاجک نے اس کو یہ بتانا ہے کہ میری لمٹ کیا ہے. ایگزیکٹلی. یہ میری لمیٹیشن ہے. اس دائرہ کار کے اندر تو میں عقل, شعور, تفکر استعمال کروں گا, لیکن اس کے بعد کی بات, کیونکہ ابھی میرے دائرہ شعور میں ہی نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ٹائم اور اسپیس کی ریلیٹیوٹی کی 3 جگہوں پہ مثال دی ہے. ٹھیک سبحان ہے, اللہ. 3 جگہوں پہ الگ الگ. ٹھیک ہے. سورہ سجدہ میں اللہ فرما رہے ہیں یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یرجع الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. ٹھیک ہے. ہر امر اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس وقت میں کہ جس کی جو تمہارے حساب سے اس ایک دن میں جو تمہارے حساب سے 1000 سال کے برابر ہے. یعنی وہاں کا ایک دن ہے جو میری کیلکولیشن میں اگر میں اس کو کاؤنٹ کروں گا تو 1000 سال کا عرصہ ہے. اب کہاں سے لگاؤ گے آپ اس پہ لاجک؟ آپ کی سائنس, آپ کی کوانٹم فزکس اب تو جا کے ایکسپلور کر رہی ہے اسپیس اور ٹائم کی ریالٹی کو, اسپیشل ریلیٹیوٹی. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے 100 سال بعد انسان اس نتیجے پہ پہنچ جائے, کیونکہ آج کوانٹم فزکس یہ بتا رہی ہے کہ زمان و مکان, ٹائم اینڈ اسپیس مفروضہ ہے, اٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ. یہ حقیقت جو نظر آ رہی ہے یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, یہ کوانٹم فزکس بتا رہی ہے. بائی دی وے, ٹھیک ہے, اللہ کے بندے زمانے سے کہہ رہے ہیں کہ زمان و مکان مفروضہ ہے. تو بات یہ ہے کہ جس ریالٹی کا پریمس ہی آپ کو نہیں پتا, جس کی بنیاد سے آپ ناواقف ہیں, اگر آپ کہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ جی قرآن کے آیت میں اللہ یہ کیسے فرما رہے ہیں کہ وہاں کا ایک دن یہاں کے 1000 سال کے برابر ہے. پھر سورہ معارج میں فرما رہے ہیں کہ فرشتے رجوع کرتے ہیں ایک دن جو کہ 50,000 سال کے برابر ہے, لیکن یہاں یہ نہیں کہا کہ تمہاری کیلکولیشن میں برابر ہے. پھر سورہ بقرہ میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے. تو میرا پوائنٹ یہ ہے, سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ موجود ہے. 309 سال سوتے رہے. آج کا لاجیکل انسان کہے گا ہیں جی 309 سال سونا کیسے ممکن ہے؟ بھائی آپ اس جگہ جب پہنچیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا اس شعور کے لیول پر. ٹھیک ہے نا. آپ اگر ہیومن ریس اپنی سپینڈنگ وار مونگرنگ سے ہٹا دے, اسلحے کی دوڑ سے ہٹا دے, ٹھیک ہے, انسان ایک دوسرے کے ساتھ بلا تفریق مذہب و نسل رہنے کی کوشش کرے, تو اس کی انرجیز لگیں گی ایسی طرف کہ جس سے وہ ٹروتھ سیکر بنے. بے شک. ٹھیک ہے, حق کی تلاش کرے. آپ کا جو انسان ہے پڑھا لکھا ترین معاشرہ, وہ حق کی تلاش میں نہیں ہے. وہ تو بھائی کمرشل معاشرہ ہے جو $1,00,000 اور $1.5 लाख ماہانہ اور سالانہ کی سیلری کے انتظار میں. ٹرانزیکشنل زمانہ ہے. اور ویورز اسی بات کو بہت ہی انٹرسٹنگ کانورزیشن ہے, بڑی آئی اوپننگ کانورزیشن ہے ہماری. تو اسٹے ٹیونڈ, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ویورز. ویورز ایک مشہور شعر ہے کہ عقل گو آستہ سے دور نہیں, اس کی تقدیر میں حضور نہیں. یہی چیز ہم لوگ ابھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ دنیا کو گزارنے کے لیے, دین کو سمجھنے کے لیے عقل بے حد ضروری ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیں عقل کا استعمال کرنے کے لیے قرآن میں بار بار
حکم دے رہے ہیں. لیکن عقل کی ایک حد ہے, ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری حد کہاں تک ہے, ہماری نالج کہاں تک ہے, اس سے آگے ہم لاجیکل اگر ہونے کی کوشش کریں گے تو اس سے بڑی ان لاجیکل چیز کوئی نہیں ہوگی. تو ابھی ہم لوگ سر سے پوچھیں گے کہ سر یہ بتائیے کہ پھر کس طریقے سے ہم لوگ عقل کا استعمال کریں, دین کا استعمال کریں, اور دونوں کی امیلگمیشن سے جو مسلمان قوموں کے آج کے مسائل ہیں ان کو حل کریں اور زوال سے باہر آئیں. ہم تو میاں کیا حل کریں گے, مسلمان قومیں خود ہوش کے ناخن لیں تو کوئی وہ حل ول کی طرف جائیں گے. فی الوقت تو معاملات کچھ اور نظر آتے Individual ہیں, level پہ لیکن کیا یہ کر جو سکتے شعر ہیں؟ آپ نے پڑھا ہے نا, عقل گو آستاں سے دور نہیں, حضرت اقبال کا شعر ہے, عقل گو آستاں سے دور نہیں, اس کی تقدیر میں حضور نہیں. عقل آپ کو لے کے جائے گی, ٹھیک ہے, چراغ راہ ہے منزل نہیں, ایک جگہ اقبال نے اس طرح بھی کہا ہے, ٹھیک ہے. راستہ دکھانے کے لیے عقل ضروری ہے, آستہ منزل کی طرف لے جانے کے لیے عقل رہبر ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ عقل رہبر سے راہزن بن جائے گی, اٹ ول روب یو آف یور گڈز. جب آپ حضوری کے معاملات پہ جائیں گے عقل کے ذریعے. حضوری کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو اپنے بندے کی جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ نہ اس کا علم ہے, نہ اس کی عقل ہے, نہ اس کا شعور ہے. یہ سب چیزیں جس مقصد کے لیے ہیں وہ مقصد ابدیت ہے, اور ابدیت حضوری ہے. حضوری کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے سربہ سجود, سجدے میں جاتے ہیں نا نماز میں, اقبال کیا کہہ رہے ہیں, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. سجدے کا مفہوم کیا ہے؟ میں نے قیام کیا, سورہ فاتحہ جس پوزیشن میں پڑھتے ہیں اس کو قیام کہتے ہیں. قیام کیا, یہ میری دنیا ہے. میں رکوع میں آیا, یہ برزخ ہے, ٹرانزیشن پیریڈ ہے. اس کے بعد میں سجدے میں چلا گیا, میں حضوری میں چلا گیا. میں نے کہا کہ یہ سبمیشن ہے کہ ٹھیک ہے میں دنیا کو عقل و شعور سے گزار رہا ہوں. اس دنیا کو عقل و شعور سے گزارنے میں کئی مقامات ایسے آتے ہیں کہ جب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, اور فائنلی میں سجدے میں جا کے کہتا ہوں کہ یا رب, اے خالق, آپ ہی سب کچھ ہیں اور میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں کچھ نہیں جانتا. اگر ایک شخص صحیح عقل اور شعور رکھتا ہے تو اس کو دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں یہ ادراک لازمی طور پہ ہونا چاہیے کہ دراصل وہ کچھ بھی نہیں جانتا اور اس کی کوئی حیثیت نہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ علم کی 3 بالشتیں ہیں. پہلی بالشت پہ پہنچ کے انسان غرور کرتا ہے, فخر کرتا ہے. علم کی دوسری بالشت پہ پہنچ کے وہ خود کو ناقص جانتا ہے, بیوقوف جانتا ہے. اور علم کی آخری اور اعلیٰ ترین بالشت پہ پہنچ کے وہ یہ جان لیتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا. سبحان اللہ. اور یہ فرما کون رہے ہیں؟ جو باب العلم ہے, جو اولیاء کے سردار ہیں, طریقت کا ہر سلسلہ جہاں جا کے ختم ہوتا ہے, وہ فرما رہے ہیں کہ علم کے تیسرے درجے پہ پتہ چلتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں جانتا. تو پھر کسی اور کی کیا حیثیت ہے؟ چاہے وہ دنیا کا سب سے بڑا فلسفی ہو یا ہم جیسا جاہل, اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی دنیا کو آج اگر مسلمان نے بہتر بنانا ہے تو یقیناً لاجک, عقل, شعور سے رہنمائی لینی ہے. روزمرہ کے معاملات میں زندگی گزارنے کے, دین دنیا کو گزارنے کے طریقے کا نام ہے. تو بھئی اس طریقے کے اندر اللہ ہی کی عطا کردہ عقل, انہی کا عطا کردہ شعور, انہی کی عطا کردہ لاجک, اس کا سہارا لیجیے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ جس وقت ان چیزوں کے سہارے آپ نے اس
ہستی کی ڈینائل شروع کر دی کہ جو ان کا بھی خالق ہے اور آپ کا بھی خالق ہے، یہ وہ لمحہ ہوگا کہ جب آپ نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا کے رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ جو شخص دین کا نہیں رہتا وہ دنیا میں اس گائے بھینس کی طرح ہو جاتا ہے کہ جو شتر بے مہار، ایک اونٹ ہے اس کی مہار آپ نے چھوڑ دی، ادھر ادھر بھاگتا پھر رہا ہے، دوڑتا پھر رہا ہے پاگلوں کی طرح. آج کے انسان کا حال دیکھ لیجیے، مسلمان کا اور جنرلی انسان کا. وہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے اپنی عقل اور شعور سے، کیونکہ علم کے بہت بڑے بڑے میدان فتح کر لیے ہیں اور آج وہ عالم ناسوت سے عالم ملکوت یعنی کوانٹم فزکس کی ریسرچ میں جا چکا ہے، تو وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ عقل کل ہو چکا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اب کائنات کے رازوں کی تمام گتھیاں سلجھانے کے سفر میں اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ نعوذ باللہ ویسٹ کے اندر تو یہ نعرہ لگ چکا ہے، نعوذ باللہ، اور اس نام کی ایک کتاب بھی ہے کہ دا گاڈ از ڈیڈ. یہ اس انسان کے عقل و شعور اور لاجک کا نتیجہ ہے کہ جو جب بستر پر 102 بخار میں پڑا ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے گاڈ ہی یاد آتا ہے، جو کہ اس کے حساب سے ڈیڈ ہو چکا تھا، نعوذ باللہ. تو بات یہ ہے کہ انسان کو اپنی حیثیت اور اپنی اوقات اگر پتہ کرنی ہے نا تو لمبی چوڑی بات نہیں ہے، صرف 102 103 بخار میں اپنے آپ کو دیکھ لے. چھوٹی سی بیماری میں آپ کس مقام پہ آ جاتے ہیں، کہاں جاتا ہے آپ کی وہ مال و دولت، آپ کا غرور، آپ کی تمکنت، آپ کا عقل، آپ کی شعور، آپ کا پی ایچ ڈی، آپ کا ماسٹرز، آپ کا اتنا بڑا اسکالر ہونا، آپ کا یونائٹڈ نیشنز میں خطاب کرنا. ایسی مثالیں دے رہا ہوں. مختلف لوگ مختلف چیزوں سے اپنے آپ کو محظوظ کر کے خوش ہو رہے ہیں نا، میں یہ میں وہ. 102 بخار میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں، ایک چھوٹی سی چیز ہے، کسی بھی انسان کو ہو سکتا ہے. میں نعوذ باللہ خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا کہ کینسر یا کوئی اور موذی بیماری. الیگزینڈر دا ڈریک تو سر اسی سے مرا تھا. ہاں 32 سال کی عمر میں پوری دنیا 102 بخار میں مر گیا. آدھی دنیا فتح کر چکا تھا. وہ کیا سوچ رہا تھا کہ پوری کیا کر کچھ لوں کروں گا. تو بات یہ ہے سلیمان کہ عقل و شعور، عقل کو آستاں سے دور نہیں، عقل ضروری ہے، آستاں کی طرف لے کے بھی جائے گی، لیکن جب حضوری کا مقام لانا ہے، جب ابدیت لانی ہے، سر بسجود ہونا ہے، تو پھر عقل کا دامن چھوڑنا پڑے گا. وہاں اس پوائنٹ پر آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ میری عقل ناقص، میری لاجک ناقص، میرا علم ناقص، اس کے سامنے کہ جس کی یہ تینوں چیزیں اور باقی تمام چیزیں کامل. اس کاملیت کو اگر سمجھ جائیں گے تو پھر آخری سوال یہی اٹھتا ہے کہ پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے. تو یار سادہ سی بات ہے، آپ کسی سبجیکٹ کی دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس کے ماہر کے پاس جاتے ہیں نا، تو اس کے بھی ماہرین ہیں، اور ماہرین کے ماہر ایک ذات گرامی علیہ الصلوۃ والسلام، صلی اللہ علیہ ان کی ذات میں اپنی ذات کو گم کر دیجئے. یہ عقل آپ کی رہنما بن جائے گی، یہ کبھی آپ کی راہزن نہیں بنے گی. آمین. ویورز، بڑی انسائٹفل کنورزیشن تھی. سمجھ یہ آتا ہے کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا ہے. عقل، علم، یہ بڑی محدود چیزیں ہیں. یہ ہماری میموری، ہماری جتنی بھی انڈرسٹینڈنگ ہے یہ بہت محدود ہے. خدا تعالیٰ جنہوں نے لاجک کو بھی بنایا، جنہوں نے انسان کو بنایا، وہ علم بنایا، وہ تمام چیزیں بنائی جس کو ہم ابھی اسٹڈی نہیں کر پائے. وہ کتنے اور علوم ہیں جن کو بھی ہم نے سمجھنا ہے اور وہ ان کو بنا چکے. ہم اگر وہاں پہ اس ذات گرامی کو چیلنج کرتے ہیں اگر اپنے علم سے، اپنی عقل سے، تو یہ اس سے بڑی کم عقلی، اس سے بڑی illogical ایکٹیویٹی کوئی نہیں. کیونکہ لاجک تو خود ہمیں یہی سکھا رہی ہے کہ ایبسولوٹ نالج کے بغیر ایبسولوٹ کنکلوژن پہ نہیں پہنچا جا سکتا، اور ایبسولوٹ کنکلوژن قرآن پاک میں موجود ہے. ایبسولوٹ کنکلوژن وہ چیزیں ہیں جو ایبسولوٹ نالج کی وجہ سے لکھی گئی، اور ایبسولوٹ نالج صرف اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے. انہوں نے جو بات فرما دی وہ حق ہے. آپ اپنی ناقص نالج سے، اپنی ناقص
لاجک سے اس کو سمجھتے رہیں, اچھا ہے. جتنا اپنے لاجک کو استعمال کر کے ان احکامات کو سمجھیں گے اور ایمان پختہ ہوگا. لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں کہ جس حکم کو آپ نہیں سمجھ پا رہے وہ حکم نعوذ باللہ وہ حکم غلط تھا, وہ حکم حق ہے. اور اسی پہ میں ایک ربائی آپ کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا اختتام میں, کہ ٹوٹا تو خود کو نڈھال نہ کیا, جبلت کی اپنی خیال نہ کیا, ڈھونڈے جواب بہت, الجھا تو کبھی سوال نہ کیا. سبحان اللہ. سلیمان علی خان, سائننگ آؤٹ.